جی السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں برکت دے۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے بچائے۔ میں آج آپ کے لیے ایک نیو اسلامی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مرتے وقت اللہ پاک کو انسان کی دو باتیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ آج ہم ان دو باتوں پر ڈسکس کریں گے کہ جو موت کے وقت اللہ پاک کو انسان کی بہت ہی پسند آتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے امام زین العابدین کی۔ امام زین العابدین کی بارگاہ لگی ہوئی تھی اور آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت تشریف لے آئی۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ اے وقت کے امام، میں آپ کے پاس کسی مقصد سے، کسی کام سے آئی ہوں، تو خدا را میری مدد فرمائے، میرا کام کریں۔ میں آپ کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ امام نے پوچھا کہ بی بی بیان کرو کیا مسئلہ ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے وقت کے امام، میرا بیٹا جو کہ بہت ہی نیک ہے، بہت ہی ایماندار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، ایک دن وہ بیمار ہو گیا ہے اور حتیٰ کہ اتنا بیمار ہوا ہے کہ اس کی زبان کام کرنا چھوڑ گئی ہے، وہ کچھ بھی چیز پڑھنے سے قاصر ہے۔ اب تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی آدھی روح نکل چکی ہے اور آدھی روح اس کے جسم میں ہے۔ وہ موت کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے لب حرکت کرنے چھوڑ چکے ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی بڑا نیک بھی بہت ہے، لیکن یہ کیا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارا بیٹا نیک ہوگا، لیکن کوئی تو ایک ایسی خامی بھی اس میں موجود ہوگی کہ جس وجہ سے اس پر یہ آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو خاتون سوچنے لگی اور سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں امام، ایک بات ہے کہ میرا بیٹا نماز بھی 5 وقت پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن اس میں ایک عیب تھا۔ وہ بازار میں، گلی میں کھڑے ہو کر ہر آتی جاتی عورت کو بڑی غور سے دیکھتا تھا، شہوت بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور مجھے کہتا تھا کہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، یہ عورت بڑی ہی نازک ہے، یہ عورت ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ وہ اس کے جسمانی خد و خال کو بغور دیکھتا اور اس کا جائزہ لیتا شہوت بڑی نگاہوں سے۔ یہ ایک اس میں عیب ضرور تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے بڑا سمجھایا بھی، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہی اس کی عذاب کا سبب بنا ہے، کیونکہ انسان کا کسی مرد کا کسی عورت کو اتنی شہوت بڑی نگاہوں سے دیکھنا اس انسان کے جو نیکیوں ہیں اس کو ایسے کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جتنا بھی نیک ہو، لیکن اس کے پلے کوئی نیکی نہیں بچتی۔ تو خیر وہ عورت امام سے درخواست کرنے لگی کہ وہ ان کے ساتھ جائیں اور ان کے بیٹے کی مشکل کو حل کریں۔ تو امام زین العابدین اس عورت کے ساتھ چل پڑے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ لڑکا بہت بیمار ہے، اس کے ہونٹ تک کام نہیں کر رہے۔ امام نے وہاں اللہ پاک کا پاک کلام جو ان کے نانا کے اوپر بغور رحمت بھیجا گیا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ امام نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی، پھر دوسری دفعہ سورہ یاسین پڑھی۔ دوسری دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ امام دعا کرتے چلے جا رہے تھے، اتنے میں اس لڑکے کی
لب حرکت کرنے لگے، اس لڑکے کے ہونٹ حرکت کرنے لگے۔ تو امام نے اس لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر سنا تو وہ اس لڑکے کی زبان یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ پاک، میں اپنے گناہوں پر بڑا شرمندہ ہوں، یا اللہ پاک میں بڑا یعنی کہ شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اپنے پیارے نبی کے صدقے سے، اپنے پاک کلام کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، لیکن تو میرا مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ تو ادھر امام کی دعا پوری ہوئی تھی تو اس کے لب حرکت میں آ گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس کی روح کو قبض کر کر چل دیا، اور وہ لڑکا اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو امام نے کچھ لوگوں کو بلایا، اس کا غسل وغیرہ کیا اور اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے، حتیٰ کہ امام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد امام نے لوگوں کو جمع کیا اور مخاطب کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، جان لو کہ اللہ پاک کو مرتے ہوئے انسان کی دو چیزیں بہت پسند ہیں، جن دو چیزوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اس انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پہلی یہ بات کہ انسان کا اپنے گناہوں کو مان لینا، مرتے ہوئے انسان کا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہنا کہ یا اللہ پاک، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جب انسان اللہ کو ہی مخاطب کر لیتا ہے، وہ اپنی ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو مرتے ہوئے انسان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک یہ دو چیزیں اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک، اپنے گناہوں کو مان لینا، دوسرا اللہ کی بڑائی کو مان کر اس سے توبہ کرنا۔ یہ دو چیزیں انسان کی اللہ کو بڑی پسند ہیں، مرتے ہوئے انسان کی۔ تو اے نوجوانوں، اس دنیا فانی سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی دنیا کے بارے میں بھی سوچو۔ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آج کوئی جا رہا ہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ ایون کہ اگر کوئی دنیا کا امیر ترین پہلے نمبر کا امیر بھی ہے، وہ بھی اپنی ہر چیز یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ تو اپنی اصل زندگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جہاں پر نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ وہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں لگ جائیں، اس دنیا میں بھی نیکی کے کام کریں، اس دنیا کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں۔ ہمارے نبی پاک نے ہمیں دونوں چیزیں بتائی ہیں، ہمارے نبی پاک نے ہمیں اس دنیا کی زندگی بھی بتائی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بتائی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر اسلامی اپڈیٹ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔